بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل احترام اسٹیج پر موجود اکابرین ملت علماء کرام مشائخ اعظام اسٹیج پر موجود سیاسی سماجی شخصیات مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نمائندگان پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج 12 ربیع الاول 1443 ہجری آپ کے علاقہ ضلع چکوال میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے قاری اسد صاحب محترم ندیم یعقوب صاحب ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال کی بہت خوبصورت نظم و نسق کے ساتھ اور بہترین انداز کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا. اور میں ان سے بھی زیادہ اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنی میزبانی کا ہمیشہ کی طرح حق ادا کیا. دور دراز سے آنے والے قافلوں کو خوش آمدید کہا، جگہ کا بندوبست کیا. مسلسل ایک ہفتے سے یا کئی ہفتوں سے انہوں نے یہاں ماحول بنایا اور آج یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی. یہ جو کانفرنس ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو اسٹیج سجا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جو مختلف علماء کرام موجود ہیں، یہ جو قائد اہل سنت آنے والے ہیں، یہ جو شہزادہ اہل سنت نے بیان کیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں اچانک ہی ہو گیا اور اس میں کچھ نہیں لگا. لیکن یہ ان سے پوچھو کہ انہیں کتنی محنت کرنی پڑی اس اسٹیج کے سجانے کے لیے، انہیں کتنی محنت کرنی پڑی پوری دنیا میں اسلام کو سجانے کے لیے صحابہ کو کتنی محنت کرنی پڑی. کیوں تو ہمیں یہ لگا ہوا ٹینٹ اور بنا ہوا اسٹیج اور خوبصورت نظم و نسق نظر آ رہا ہے، آنے والا آدمی سمجھتا ہے بس یوں ہی ہو گیا. لیکن یہ ان سے پوچھو کتنی محنت لگی ہے. آج آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آج آپ سیرت کی بات کرتے، آج آپ فضیلت کی بات کرتے، آقا کے نماز اور روزے کی بات کرتے،
دین اور شریعت کی بات کرتے ہیں، ولادت اور میلاد کی بات کرتے ہیں، نبوت اور رسالت کی بات کرتے ہیں، آج آپ صداقت اور دیانت کی بات کرتے ہیں، قرآن اور قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہیں، نماز اور نماز کے سجدوں کی بات کرتے ہیں، رکوع اور عبادت کی بات کرتے ہیں۔ یوں بات تو آسانی میں کر لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ انہیں پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی، قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، حضرت کا بیان شروع ہے، بیٹھ جائیں۔ ایک منٹ، آپ حضرات کی خصوصی توجہ جب ہوئی، حضرت قائد اہل سنت تشریف لے، میں چونکہ قیامت کے بعد زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جلسے والوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا، میری تقریر شروع کروا دی، اوپر سے حضرت کو بلا لیا اور مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے تقریر بھی گھنٹہ کر لی۔ یہ ڈبل قسم کا امتحان ہے، میں ان کی بات بھی پوری کروں گا اور حضرت کا خیال بھی پورا رکھوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خوبصورت اسٹیج جب سجا تو آج آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے، اس پر بڑی محنت لگی ہے۔ اسی مثال سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر اسلام سجا ہوا ہے، پہاڑوں میں اور صحراؤں میں اور دریاؤں میں اور بلند و بالا عمارتوں پہ اور مکینوں اور مکانوں کے پاس کلمہ پہنچا ہوا ہے۔ تو ہر آدمی کہتا ہے کلمہ ہم تک پہنچا ہوا ہے، کبھی یہ سوچا کلمہ پہنچا کیسے ہے اور اسے پہنچانے والوں نے پہنچایا کیسے ہے، کن تکلیفوں کن مراحل سے گزر کر وہ آئے ہیں۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور ہمارے یہاں یہ معروف ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اس کی حوالے سے ملک میں مختلف طور پہ یہ دن کے طور پہ یا اس مہینے کے طور پہ پروگرامات کیے جاتے ہیں۔ کوئی سیرت کا پروگرام کرتا ہے، کوئی میلاد کا پروگرام کرتا ہے، کوئی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی اپنا طور و طریقہ اپناتا ہے، کوئی اپنا انداز اپناتا ہے اور انداز کر اس کو محبت کے تقاضے کے مطابق اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس کا ایمانی اور دینی جذبہ ہے۔ ہم نے اس ماہ کی آمد سے پہلے یہ طے کیا تھا، تمام مکاتب فکر کے علماء اور زعماء اور اکابرین جمع ہوئے تھے اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آگے جو ربیع الاول کا مہینہ آنا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے میلاد اور آپ کی سیرت کے جلسوں کے ساتھ عظمت صحابہ اور بد صحابہ اور دفاع صحابہ کے عنوان کو لازم کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی سیرت ہم تک پہنچانے والی شخصیات کا نام صحابہ کرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں کروں کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی تھی کہ ہم نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ سیرت کے پروگراموں میں اور سیرت کے عنوان میں صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہوگی۔ اگرچہ ویسے جب آپ سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ سیرت کے تذکرے میں کیا کریں گے؟ آپ حضور کے فرامین ذکر کریں گے نا کہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ آپ نبی کے بچپن کا ذکر کریں گے کہ حضور علیہ السلام کا بچپن ایسا تھا۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کے حسن کو ذکر کریں گے کہ حضور حسین ایسے تھے۔ آپ پیغمبر کے چہرے کی بات کریں گے کہ چہرے اور رخسار کی چمک اتنی تھی۔ آپ زلفوں کی بات کریں گے کہ زلفوں کی لمبائی اتنی تھی اور جناب اس کی خوش سمائی اتنی تھی۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کے نکلنے کو بتائیں گے نا کہ حضور علیہ السلام نکلے ایسے تھے۔ آپ پیغمبر کی ولادت بتائیں گے نا کہ ولادت ایسے ہوئی تھی، اس مہینے میں ہوئی تھی، اس گھر میں ہوئی تھی، اس مکان میں ہوئی تھی، اور جو آپ نے بکری کا دودھ پیا تھا، جو آپ کو حلیمہ لے کر گئی تھی، جو آپ اونٹنی پر بیٹھے تھے، جو اونٹنی تیز چلی تھی، آپ یہی بتائیں گے نا کہ پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، حضور نے دعوت دی تھی، حضور نے پیغام دیا تھا، آقا نے کلمہ پڑھا تھا، آقا نے کلمہ پڑھ کے دعوت دی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں اپنے آپ کو یا آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا تھا۔ آپ یہی بتائیں گے نا کہ حضور علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ ہم یہی بتائیں گے نا کہ پیغمبر علیہ السلام معراج پر گئے تھے، آپ کو بلندیوں پر لے گئے تھے، جبرائیل امین آپ کو لینے آئے تھے، براق پر آپ کو سوار کیا تھا۔ آپ یہی بتائیں گے نا سیرت کے پروگراموں میں، یہی بتائیں گے نا حضور کی شان بیان کرتے ہوئے، یہی بتائیں گے نا کہ آپ مکہ سے یوں نکالے گئے تھے، مدینہ میں آپ یوں داخل ہوئے تھے، آپ کے لیے بچیوں نے یوں کہا تھا، آپ غار میں یوں گئے تھے، آپ نے ہجرت کا سفر یوں کیا تھا۔ آپ حضور کی سیرت اور فضیلت اور منقبت میں یہی بتائیں گے نا کہ حضور کی عظمت بہت نوالا ہے۔ آپ جب باہر نکلتے تھے تو پتھر سلام کرتے تھے، آپ باہر آتے تھے تو پتے سلام کرتے تھے، آپ باہر آتے تھے تو درخت جھوم کر آپ کو سلام کرتے تھے۔ آپ حضور کی فضیلت میں یہ بتائیں گے نا حضور جب چلتے تھے تو آسمان کا بادل آپ کے سروں پر ہوتا تھا۔ آپ یہ بتائیں گے نا کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ آپ حضور کی فضیلت میں یہ بتائیں گے نا کہ حضور نے پانی میں انگلی رکھی تھی اور 1400 صحابہ پیتے گئے، پانی ختم نہیں ہوا تھا۔ آپ یہی کہیں گے نا کھجوروں میں ہاتھ رکھا تھا اور کھجوریں تقسیم ہوتی گئی مگر کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ آپ یہی بتائیں گے نا کہ آپ نے جناب اس پتیلے کے اندر اپنا ناپیدان ڈالا تھا اور ایک کافلا علاقہ جب وہ پتیلا کھاتا گیا مگر وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیں گے نا کہ ابو ہریرہ لوگوں کو بلا کر لائے اور دودھ کا ایک کپ آپ پلاتے رہے اور پلاتے چلے گئے مگر دودھ کا کپ ختم نہیں ہوا، سارے ہی پی گئے، سارے ہی شیر ہو گئے، سب کو پلا لیا۔ پھر ابو ہریرہ نے پیا، اس کے بعد پھر ابو ہریرہ نے پیا، پھر ابو ہریرہ نے پیا، تب بھی وہ کاسا یا وہ کپ ختم نہیں ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام نے سب شاگرد میں پیا۔ آپ یہی بتائیں گے نا کہ حضور پتھر میں اترے اور آپ نے ہاتھ ایسے اٹھائے۔ آپ یہی بتائیں گے نا کہ پیغمبر نے سجدہ کیا تو آنسو کیوں نکلے۔ آپ یہی کہیں گے نا کہ نبی نے لباس پہنا تو اس کا رنگ یہ تھا۔ آپ یہی کہیں گے نا حضور نے پگڑی باندھی تو اس کی لمبائی اتنی تھی۔ آپ یہ کہیں گے نا حضور داڑھی میں کنگا ایسے کرتے تھے۔ آپ یہ کہیں گے نا حضور زلفوں کو یوں سنبھالتے تھے۔ آپ یہ کہیں گے نا کہ پیغمبر کی انگلی یوں اٹھتی تھی۔ آپ یہ کہیں گے نا کہ نبی کا یہ فرمان اس حوالے سے یہ ہے اور نبی کا یہ فرمان اس حوالے سے یہ۔ آپ سیرت اور صورت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بتائیں گے نا حضور مسکراتے ایسے تھے۔ آپ بتائیں گے نا حضور لب ایسے کھولتے تھے۔ آپ یہ بتائیں گے نا حضور سوتے کیسے تھے۔ آپ یہ بتائیں گے نا حضور اٹھتے کیسے تھے، اٹھ کے کیا پڑھتے تھے، سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے۔ آپ یہ بتائیں گے نا حضور کا بستر ایسا تھا، یہی بتائیں گے نا کمرہ ایسا تھا۔ آپ یہی بتائیں گے نا بستر پر آنے والی عورت یہ تھی۔ آپ یہی بتائیں گے نا آپ کی شادی کیسی تھی، یہی بتائیں گے نا کہ آپ کی بیٹیاں کیسی تھی، یہی بتائیں گے نا آپ کے بیٹے کتنے تھے۔ اور جب سیرت بیان کریں گے تو آپ کردار بتائیں گے نا، گفتار بتائیں گے نا، اخلاق بتائیں گے نا، اعمال بتائیں گے نا، اٹھنا بیٹھنا بتائیں گے، چلنا پھرنا بتائیں گے، زندگی کے اصول بتائیں گے، دستے بتائیں گے، منشور بتائیں گے، ضابطہ بتائیں گے۔ آپ جب حضور کی زندگی میں ہوتا لگائیں گے تو بچپن بتائیں گے نا، لڑکپن بتائیں گے، جوانی بتائیں گے، شباب بتائیں گے، کمال بتائیں گے، عروج بتائیں گے، بلندی بتائیں گے، صدق بتائیں گے، صفات بتائیں گے، کرامت بتائیں گے، کرامات بتائیں گے، معجزات بتائیں گے، حسن اخلاق بتائیں گے، شان و کردار بتائیں گے، حسن و جمال بتائیں گے، فعل و کار بتائیں گے، علم و عمل بتائیں گے، تقویٰ و طہارت بتائیں گے، بزرگی اور شرافت بتائیں گے، صداقت بتائیں گے، بابا دیانت بتائیں گے، امانت بتائیں گے، نبی کے بچپن لڑکپن جوانی شباب سے لے کر مکہ بتائیں گے، مدینہ بتائیں گے، بدر بتائیں گے، اور بتائیں گے، خیبر
تھا، یہ بتائیں گے نا رخسار اٹھایا کیسے تھا، یہ بتائیں گے نا قدم اٹھائے کیسے تھے، یہ بتائیں گے نا علم کیسے اٹھایا تھا، یہ بتائیں گے نا گھوڑا کیسے نکالا تھا، یہ بتائیں گے نا تلواریں کتنی تھی، یہ بتائیں گے تیر کتنے تھے، یہ بتائیں گے نیزے کتنے تھے، یہ بتائیں گے چڑھے کیسے تھے، یہ بتائیں گے اترے کیسے تھے، یہ بتائیں گے چڑھے کیسے تھے، یہ بتائیں گے قد کیسا تھا، یہ بتائیں گے علم کیسا تھا، یہ بتائیں گے جسم کیسا تھا، یہ بتائیں گے جسم کیسا تھا، یہ بتائیں گے عمل کیسا تھا، یہ بتائیں گے شرافت کے لکیریں پھوٹتے کیسے تھے، یہ بتائیں گے نگاہ جاتی کہاں تھی، یہ بتائیں گے پہچانتے کیسے تھے، یہ بتائیں گے آتے کیسے تھے، یہ بتائیں گے بلاتے کیسے تھے، یہ بتائیں گے بیٹھ کیسے لیتے تھے، یہ بتائیں گے بیٹھ میں کس کو جاتے تھے، یہ بتائیں گے بیویاں کیسی تھی، یہ بتائیں گے بیٹیاں کیسی تھی، یہ بتائیں گے پردار کیسا تھا، یہ بتائیں گے آگے چل کے یہ بتاؤ گے نا سیرت میں سسر کون تھا، یہ بتاؤ گے داماد کون تھا، یہ بتاؤ گے رات کیسے گئے، یہ بتاؤ گے ہجرت کیسے کی، یہ بتاؤ گے نا سفر کیسے کیا، یہ بتاؤ گے نا سفر میں کیا کہا، یہ بتاؤ گے نا کھایا کیا، یہ بتاؤ گے نا اٹھایا کس نے، یہ بتاؤ گے نا غار میں داخل کیسے ہوئے، یہ بتاؤ گے نا صفائی کیسے ہوئی، یہ بتاؤ گے نا لگایا کس نے، یہ بتاؤ گے نا سنایا کس نے، یہ بتاؤ گے نا گھر میں کس کی گود میں سر رکھا، یہ بتاؤ گے نا غار میں کس کی گود میں سر رکھا، یہ بتاؤ گے نا پیار میں کیسے آیا، یہ بتاؤ گے نا غصے میں کیسے آیا، یہ بتاؤ گے نا جبرائیل کیسے آیا، یہ بتاؤ گے نا قرآن کیسے لایا، یہ بتاؤ گے نا قرآن میں کیا آیا، یہ بتاؤ گے نا صورت کیا ہے، یہ بتاؤ گے الفاظ کیا ہے، یہ بتاؤ گے جملے کیا ہے، یہ بتاؤ گے نگار کیا ہے، یہ بتاؤ گے نا خوشبو کیا ہے، یہ بتاؤ گے نا مہک کیا ہے، یہی بتاؤ گے نا مہک کی مہمان کیا ہے، یہ بتاؤ گے نا لب کھلے موتی کیسے نکلے، یہ بتاؤ گے نا لبوں سے موتی کیسے گھرے، یہ بتاؤ گے نا موتیوں نے کیا کیا، یہ بتاؤ گے نا جو آیا وہ کیسے تھا، یہ بتاؤ گے نا جو بیٹھ گیا وہ کیسے تھا، یہ بتاؤ گے نا اور ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر کی سیرت کا ذکر کرنے والے ہر حالات کو کھول کر بتاؤ گے، کھلے دل سے بتاؤ گے، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ گے، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ گے، جرأت بہادری ہمت دلیری سے بتاؤ گے، اعتماد سے بتاؤ گے، حسن سے بتاؤ گے، جذبے سے بتاؤ گے، چور چوراہے پہ بتاؤ گے، مسجد ممبر محراب پہ بتاؤ گے، گلی کوچوں میں ڈھونک کر بتاؤ گے، کوئی جھنڈے لگا کر، کوئی لائٹ لگا کر، کوئی جلوس نکال کر، کوئی اسپیکر پر، کوئی خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیح بتائے گا، کوئی تحلیل بتائے گا، کوئی ذکر بتائے گا، کوئی اذکار بتائے گا، کوئی اخلاق بتائے گا، کوئی اعمال بتائے گا، کوئی طرز بتائے گا، ہر چیز بچپن سے وفات تک، مکہ سے مدینہ تک، اول سے آخر تک، ابتدا سے فروش تک، ہر چیز بتاتے چلے جاؤ گے، ہر چیز پھر تم سے سوال کروں گا، سب کچھ بتانے والوں بتاؤ، سب کچھ بتانے والوں بتاؤ، سب کچھ بتانے والوں بتاؤ، سب کچھ سنانے والوں سناؤ، سب کچھ کہنے والوں کہو، تمہیں کس نے بتایا، تم نے نہیں دیکھا، جواب آئے گا، میں نے کہا جواب کیا، جواب آئے گا صحابہ، یہی کچھ بتاؤ گے یا کچھ اور بتاؤ
وہ دروازہ بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ، وہ مقام بتاؤ، وہ لوگ بتاؤ، افراد بتاؤ، جواب بتاؤ، لوگ بتاؤ، کردار بتاؤ، قسمتیں بتاؤ، وہ شخصیات بتاؤ، ان لوگوں کا نام بتاؤ، وہ کون تھے جن کی بدل سے آج سینے پر ہاتھ رکھ کے ہم میراث کی بات بھی کر رہے، رسالت کی بات بھی کر رہے، ولادت کی بات بھی کر رہے، وہ کون ہے دنیا کے جس کا صبر دیے؟ جا کر پوچھ لو، سوال کرو، ہر فرد سے سوال کرو، دشمن سے بھی جا کر پوچھو، جو آج پیغمبر کے حسن کو بیان کرتا ہے، بتا تجھے یہ کس نے بتایا؟ اس کی زبان سے بھی جواب آئے گا، صحابہ 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 علماء مشاہد بیٹھے اپنی اپنی محفلوں میں ذکر کرواتے، اللہ اللہ کروا کے لوگوں کے دلوں سے غم اٹھاتے، ان کے دلوں سے شرک و بدعت کے اس پردوں کو ہٹا کر توحید کا نور بڑھتے، رسالت کا نور بڑھتے، اسلام کی عظمت بٹھاتے، دل کو پاک صاف کرتے، دل کے اندر پڑی ہوئی قدرتوں کو ختم کرتے، اور ختم کرنے کے بعد انہیں نیک بناتے ہیں۔ جب وہ نیک بناتے ہیں میں سوال کرتا ہوں، 10 ان کے پاس پہنچتا ہوں، پاؤں پر ہاتھ رکھتا، اپنے ہاتھ پاؤں پر رکھتا، ان کے سر دستار کے سامنے اپنی دستار کو جھکا کر ان سے پوچھتا ہوں، قبلہ مجھے یہ بتائیے آپ نے ان کے دل صاف کیے، اب یہ کیسا ہو گیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اب یہ نیک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس کی قلب کی صورت کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اس کا قلب پر مزین ہے۔ میں نے کہا اس کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دل معطر ہو گیا، محبت ہو گیا، معطر ہو گیا، خوشگزار ہو گیا۔ میں نے کہا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا میں نے اسے ذکر بنایا تھا، اس پر توجہ ڈالی تھی، میں نے اس کو ذکر بنایا تھا، اس پر توجہ ڈالی تھی، میں نے اپنی توجہ میں اسے رکھا، توجہ میں مرکوز رکھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اپنی توجہ میں جب رکھا تو آپ کی توجہ کے بعد اس کی کیفیت بدلی یا نہیں بدلی؟ جواب میں کہتے ہیں میں کیفیت ڈالتا رہا، میں نظر ڈالتا رہا، میں نگاہ ڈالتا رہا، میں توجہ کرتا رہا، میری توجہ سے اس کی کیفیت بدلتی رہی۔ اب اس کا دل پاک صاف ہے۔ میں نے کہا یہ دل کیا کرتا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں کرتا ہے اللہ 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 کیا ہو گیا؟ پہلے یوں نہیں کرتا تھا، اب یوں کرتا ہے۔ پہلے اور طرح تھا، اب اور طرح ہے۔ پہلے انداز اور تھا، اب انداز اور ہے۔ پہلے فکر اور تھی، اب فکر اور ہے۔ بدل کیوں گیا؟ تبدیل کیوں ہو گیا؟ کہتے ہیں اللہ کا فضل تھا، میری توجہ تھی، میری نظر نے اسے بدل دیا۔ قبلہ پیر صاحب، مرشد صاحب، مجدد صاحب، معافق صاحب، عالم صاحب، میرے بزرگ، میرے قبلہ، میرے پیر، آپ کی توجہ بڑھی، آپ کا مرید بدل گیا۔ ادھر دیکھو، نظریں ادھر بڑھاؤ، اس مقام پر جاؤ، سامنے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا کون ہے؟ یہ آمنہ کا نام ہے، عبداللہ کا نام جگر ہے، سامنے یہ کوثر ہے، شمسے میں سے ہے، جانے جہاں ہے، محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے، خیر الورا ہے، بدر الہدیٰ ہے، شمس الضحیٰ ہے، یہ رحمت للعالمین، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، رات الراشدین ہے، امام الاولین ہے، امام المرسلین ہے، ہادی عالم ہے، ہادی کل ہے، یہ رحمت کا مجسم ہے، یہ رحمت کا اس میں کائنات، جلالے کائنات، جمالے کائنات، روبے کائنات، دبدبائے کائنات، خوبیے کائنات، حسن کائنات، موجے کائنات، کرامات کائنات، تصدق کائنات، عفت کائنات، مرشد کائنات، کرام کائنات، عصمت کائنات، بلندی کائنات، وقار کائنات، علم کائنات، عمل کائنات، اسفل کائنات، شرف کائنات، وقار کائنات، فضل کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، دنیا کائنات، عرض کائنات، مقدس ترین ہستی سامنے بیٹھی ہے، توجہ ڈال رہی ہے، توجہ ڈال رہی ہے۔ اسی توجہ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، زبیر ہے، بلال ہے، خباب ہے، خبیر ہے۔ ارے توجہ کر، توجہ کر، توجہ کر میری طرف۔ اسی نسلوں میں، اسی توجہ میں جہاں ابو بکر ہے، وہی اسی نسلوں میں عائشہ بھی ہے، بستر پر موجود ہے، جس پر نسل پیغمبر کی کری ہوئی ہے۔ نگاہوں میں عائشہ
بیٹھی ہوئی ہے اور تو کہتا ہے میرے دل میں مصطفیٰ ہے. تجھے بتاتا ہوں مصطفیٰ کے دل میں عائشہ ہے. توجہ بدل گئے، یہ بدل گئے، وہ بدل گئے، وہ بدل گئے. یہ سب کبھی بدلے گے جب وہ بدل گئے. انہوں نے بدل کر میں بھی اجملہ کہنے لگا. ذرا میرے انداز کو سمجھنا، غلطی ہوئی علماء سے معذرت چاہتا ہوں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وقت اختصار کو اپنے وقت کے پورے اندر ختم کرنا چاہتی بات سمجھنا. میں نے یہ کہنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کا فیض براہ راست آیا. توجہ کرنا، مولانا معاویہ اعظم کہہ رہے تھے سورج طلوع ہوا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا، اس کے نمودار ہوتے ہی یہاں پر صبح کی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، کرنیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، سورج انتہا پہ پہنچ جاتا ہے. اب اسے دیکھنا آسان، اب اسے دیکھنا آسان بابا، سورج کو دیکھنا آسان بلکہ ہے ہی نہیں. دیکھا جا سکتا ہی نہیں. سورج دوپہر کی گرمی میں جب عروج میں کھڑا ہے اسے دیکھا جا سکتا ہی نہیں. توجہ میری طرف، اس سورج کو دیکھا جا سکتا ہی نہیں. اسے اب کوئی دیکھے گا وہ سیارہ ہی ہوگا، وہ ستارہ ہی ہوگا، ورنہ ستارے کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. جب سورج مصطفیٰ بلندی اور عروج پر گیا رب چمکتا تھا، اس کی چمک اور چمکتی تھا کوئی نہیں لا سکتا. امام ابو حنیفہ اپنی جگہ، امام شافعی اپنی جگہ، امام مالک اپنی جگہ، امام احمد بن حنبل اپنی جگہ، مجدد الفسانی اپنی جگہ، جرانی اپنی جگہ، یہ سب اپنی جگہ عظمتوں کے مینار ہیں. مگر سورج کی کرنوں کا مقابلہ یہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے بات جنہیں جمع دیا وہ تھے جنہوں نے اس روشنی کو جذب کیا، اس روشنی کو جذب کیا، جذب کر کے سینے میں، جسم میں، وجود میں، علم میں، عمل میں اسے بنا کر پھینک کر بنا دیا. یہ سورج کی روشنی کو جذب کر رہے ہیں، علم و عمل کو جذب کر رہے. رب جانتے تھے کل یہ نہیں ہوگا، روشنی رہے گی، یہ نہیں رہے گا، حکومت رہے گی، یہ نہیں رہے گا، اقتدار رہے گا، یہ نہیں رہے گا، توحید رہے گی. یہ مدینہ میں نہیں ہوگا، یہ مکہ میں نہیں ہوگا. اسے بلا لوں گا، چھپا لوں گا، اپنے پاس لے آؤں گا، اپنے پاس بلا لوں گا. کرنا کو باقی رکھا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی کے بعدی، یہ آخری نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے، یہ امام الانبیاء ہے. اب یہ نہیں ہوگا کرنے پہنچیں گی. ربا ان کرنوں کو کون پہنچائے گا؟ اللہ کہتے ہیں وہ پہنچائے گا جن کے بارے میں میں کہہ دوں گا ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. میں انہیں ایسا بنا دوں گا اولئک الذین نبأ اللہ قلوبہم للتقویٰ، ان کے دلوں کو مزین کر دوں گا، ان کے امتحان پورے لے لوں گا. اللہ اس نور کو کون پہنچائے گا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا میں اس کے دین کا استعمال موجودگی میں غلبہ کروا دوں گا. دنیا سارے پر دین نافذ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا. اللہ کے رسول آپ نہیں رہیں گے، اللہ آپ کے حبیب نہیں رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمائے مفلحون بنا دوں گا، مومنون بنا دوں گا، متقون بنا دوں گا، راشدون بنا دوں گا. اللہ لوگ سبق لینا چاہیں گے، درس لینا چاہیں گے، علم پڑھنا چاہیں گے، حکمت پڑھنا چاہیں گے، تصوف میں آنا چاہیں گے، طریقت میں آنا چاہیں گے، سلسلہ جوڑنا چاہیں گے. کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت کا دروازہ کھول دوں گا، سامنے صحابہ کو کھڑا کر دوں گا. حافظ صاحب سے کہا یہ جو آپ ایک دن میں سب کو گزار لیتے ہو، ملک بھر کے لوگ شکوا کرتے تم سب نے اسی دیہات میں جانا ہے، شہر تمہیں بھول گیا، بڑے بڑے علاقے موجود ہیں، ہم بھی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ہمارے پاس بھی تو کبھی آؤ.
حضرت کو ہمیشہ ان کے ساتھ کسی ایک کو بلا لیا کرو. اس لیے میں آج سے آپ سے یہ بات کرنا ہو سکتا ہے آئندہ سال میری بات پر یہ عمل کرے. میں آخری بات کر رہا ہوں, توجہ ہے. میں نے گزشتہ سال اس نئے اسٹائل کا آغاز بھی یہیں سے کیا. یہ جو نیا اسٹائل شروع ہوا یہ میں نے یہیں سے شروع کیا, اس لیے کہ میں اس کو یہیں پہ ختم ہی نہ کروں. اگر ندیم یعقوب کے ہوتے ہوئے بھی مظلوم ہے پھر اس کا اللہ جانتی ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ ڈھیلا ہو گیا, سست ہو گیا. ہاں میں بھی یہ چاہتا ہوں مجاہد نہیں, یہ خود بھی کافی ہے اور حق نواز کے ایک کارکن بھی کافی ہے. گستاخی کرنے والوں جب تک ایک بچہ بھی رہے گا تمہارا راستہ رکا رہے گا انشاءاللہ. آخری بات, کیا اسٹیج پر علماء اور اکابرین اور سیاسی لوگ بھی موجود ہیں, ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ربیع الاول کے مہینے میں کوئی جھگڑا ہوا, کوئی لڑائی ہوئی, نکلے نہیں نکلے, پروگرام ہوئے نہیں ہوئے, ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کسی طبقے نے یہ کہا انتظامیہ کو کہ FIR کاٹو, کسی نے کہا FIR کاٹو, کسی نے کہا گستاخی ہوئی ہے, کسی نے کہا یہ جلوس کیوں نکلا, کسی نے کہا یہ جلوس کیوں نکلا, کسی نے کہا یہ کیوں آئے, کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, کسی نے کہا سوچی نہیں کہا, پورے ملک میں نہیں کہا. اور کہیں کسی اسٹیج سے اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوئے, جلوس بھی نکلے, کیا کسی اسٹیج سے کسی کو گالی دی, کسی کو گالی دی نہیں دی. رمضان کا مہینہ آئے گا, رمضان کے مہینے میں مسجدیں آباد ہوں گی, افطاریوں کے پروگرام ہوں گے, شہریوں کے پروگرام ہوں گے. کیا وہاں FIR ہوتی ہے, کیا وہاں جھگڑا ہوتا ہے, لوگ دست جگہ ہوتے آپس میں لڑائیاں کرتے, کیا FIR ہوتی ہے, کیا احتجاج ہوتا ہے, کیا اجتماع ہوتے, ہونے کے باوجود کوئی جھگڑا. جماعت اسلامی میں پروگرام ہوتے, کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی جھگڑا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. یہ محرم اور صبر میں کیوں ہوتے ہیں, یہ محرم اور صبر میں کیوں ہوتے ہیں. عوام اختیار لکھنے والے لوگوں, بیٹھے ہوئے سیاستدانوں, قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں اور ممبروں, یہاں بیٹھے ہوئے تاجروں, مزدوروں, ملازموں اور میری بات سننے والے وکلاء, ججز اور ریاست کے لوگوں, میرا سوال ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, صرف محرم اور صبر میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے, صرف چہلم کے جلوس پہ جھگڑا کیوں ہے, صرف محرم کے جلوس پہ جھگڑا کیوں ہے, صرف اس قیامے پہ جھگڑا کیوں ہے, اس کی مجلس پہ جھگڑا کیوں ہے. وجہ تو ڈھونڈو, وجہ کیا ہے, مجلس تو جہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, ذکر یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وجہ کیا ہے, وہ وجہ تلاش کرو. اگر تم سے نہیں ملتی, میں تمہاری مدد کرتے ہوئے, تمہارا تعاون کرتے ہوئے تمہیں وجہ بتا رہا ہوں. میری وجہ غلط ہو, مجھے کٹہرے میں طلب کرو, عدالت میں طلب کرو, میں غلط کیا ہوں مجھ سے سوال کرو, میں جواب دوں گا, لیکن میری وجہ پر غور ضرور کرو. اور میں تم پریشان کرو, تمہیں یہ وجہ بتا رہا ہوں, یہ تمہارا کام تھا, اداروں کے لوگوں تمہارا کام تھا, ریاست کے لوگوں تمہارا کام تھا, انتظامیہ کے لوگوں تمہارا کام تھا. کسی کو کمال دینا یہ کمال نہیں ہے, مسئلے کو اٹھا دینا یہ کمال ہے. کسی کو پکڑ کے بند کر دینا یہ کمال نہیں ہے, مسئلے کو پکڑنا یہ کمال ہے. وجہ کیا ہے, ان سب جلوسوں میں, سب جلسوں میں, سب اجتماعات میں کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ یہاں گالی نہیں ہے, یہاں تبرہ نہیں ہے, یہاں جھوٹ نہیں ہے, یہاں فانے نہیں ہے, کسی کی مقدسات کی توہین نہیں ہے, انہیں برا بھلا کہنا نہیں ہے. یہ سب تعریف کرتے, تنقید نہیں کرتے. جھگڑا تعریف میں نہیں ہوتا, تنقید میں ہوتا ہے. جب کوئی پیغمبر کے سب سے پہلے صحابی کو اور پیغمبر کے سب سے پہلے امتی کو اور امت کی سب سے پہلی بنیاد کو اور اسلام کے سب کے بنیاد کو گالی دے گا تو جھگڑا ہوگا. جب کوئی معافیا کو برا کہے گا تو جھگڑا ہوگا. جب عمر کی گالی ہوگی تو جھگڑا ہوگا. جب عثمان کو برا کہو گے تو جھگڑا ہوگا. وجہ جھگڑا کرنے والا نہیں ہے, وجہ گالی دینے والا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں, اس گالی دینے والے کو پکڑتے کیوں نہیں؟ یہی وجہ ہے, کوئی اور وجہ, یہی وجہ ہے, کوئی اور وجہ. وہ لوگ جھوٹ بناتے, وزاداری روک رہے, ہمارا مذہب روک رہے, ہم گالی روک رہے, ہم گالی روک رہے, ہم تبرہ روک رہے, کیونکہ
ہمارا مذہب روک رہے ہیں، اس کا مطلب ہی ہوا کہ تمہارا مذہب یہی ہے، اس کا مطلب تمہارا مذہب یہی ہے۔ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا اپنے بازاروں میں کرو، ہمارے بازار میں نہیں، ہمارے دروازے میں نہیں، ہماری آبادی میں نہیں، تم اپنے گھر میں عبادت کرو، جھگڑا نہیں۔ پورا رمضان کوئی اپنی مسجد میں قرآن سنائے، کسی کو تکلیف ہے نہیں۔ ایک طبقہ تعلیم نہیں مانتا، اس کی قسمت میں نہیں، اس پر قسمتی کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن انہیں کو ملتا ہے جنہیں صحابہ ملے، قرآن میں صحابہ ایسی چمکتے ہیں جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، قرآن میں صحابہ ایسے جڑے ہوئے جیسے آسمان میں ستارے جڑے ہوئے، پھر نہیں پڑھنا نہ پڑے، لیکن اگر وہ آگے کہے ہم تراویح فلاں امام بارگاہ میں پڑھیں گے، پڑھنے دو گے؟ حالانکہ ہم غازی میں قرآن پڑھیں، ہم مصلی اس گلی میں بچھائیں گے، ہم تمہاری آبادی میں آ کر تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، انتظامیہ اجازت دو، اجازت دو، اور آگے بڑھ کے لے قرآن پڑھنے کے لیے اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے کوئی کہتا ہے زبانی کی ضرورت نہیں ہے، پوچھتے ہم بھی کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت، پھر ہم دکھاتے ہیں مسئلہ پڑھنے کو، آپ اپنی مولانا صاحب اپنی مسجد میں پڑھو، دیوبندی صاحب بریلوی صاحب اپنی مسجد میں پڑھو، اہلوی صاحب اپنی مسجد میں پڑھو، یہاں کیوں پڑھتے ہو؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، بھائی اپنی کو اپنی میں لے جاؤ، اپنی کو یہ اپنی ہمارے پاس کیوں لاتے ہو؟ یہ اپنی بانی ہمارے پاس کیوں لاتے ہو؟ مطلب غلط نہ لینا، میں مجلس کے آؤں، اپنی والے کو اپنی بات رکھو، میری آبادی میرے دروازے پر کیوں جھگڑا؟ یہ نہیں ہے کہ مارو نہ خوب گھر مارو، جی کھول کے مارو، ہاتھ کھول کے مارو، دونوں ہاتھوں میں جھگڑ کے مارو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں اور کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بنتا تمہارا ہی ہے، جس کا جو بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا غلط مطلب نہ لے لیں، اور قاری صاحب ہو گئے، اپنے مہمان کو انہوں نے تو ہماری اتار دی، اتنے بچہ کیوں مانتے ہو جو تمہاری بچہ دی؟ سچ سننے کی سچ سمجھنے کی کوشش کرو، یہاں سیاسی لوگ پیسے پوچھنا چاہتے ہیں، 5 سال ایک آدمی ایم این اے ایم پی رہے، 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، اس الیکشن کے ہونے کے بعد ایک کینڈیڈیٹ جیتنے والی ہار جاتے، یہ جیتنے والا ہارنے والے کے دروازے پہ اگر ڈھول بجائے، تالی نہ دے، برداشت کرنے کا نام یہ فریق مخالف کے دروازے پہ جا کر بھگڑا ڈالے، لڑائی ہوگی نہیں ہوگی، رشتے کو گالی نہیں دی، میں 5 سال کی بات نہیں کرتا، میں تو ہر سال کی بات کرتا ہوں، بھگڑے کی بات نہیں کرتا، گالی کی بات کرتا ہوں، نقطہ نظر کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے اس مسئلے کا حل ہے، انہیں عبادت کرنے دو اور انہیں سمجھاؤ بابو عبادت خانے میں ہوتی ہے۔ اس مرتبہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے ہر بھائی بات مشی پتہ نہیں اور کیا کیس کے نام ہے، ہلکا سا سوال ہے کہ مشی شروع ہوئے 3 سال یا 4 سال ہوئے، 2 سال ہوئے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا، شیعہ جوانوں آپ سے پوچھو، اپنے بڑوں سے پوچھو، یہ عبادت ہے؟ شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو، یہ عبادت ہے؟ اگر کہتے ہیں نہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ اگر عبادت نہیں ہے تو کیا کر رہے ہو؟ اور مجھے معلوم ہے تم سکھنے کہو گے کہ ہماری عبادت ہے، تم بڑے ضدی ہو یہ کہو گے ہماری، پھر میں کیا سوال کروں گا، کیا یہ عبادت تمہیں ملے گی؟ انہیں کی یہ وہاں پر پہلے ان کو پوچھو، گناہگاروں اتنی
تعارض کرنا یہ ائمہ کی توہین ہے. اور ان ائمہ کی جنہیں تم کہتے ہو معصوم ہے، تم کیا کہتے ہو؟ معصوم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اس کے بعد تم جو معصوم کے بعد اگلی شروع کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تم سے بڑے معصوم. ارباب اقتدار بتانے کا مقصد ہے کہ اس کا مطلب عبادت. جب کوئی چیز کی عبادت نہ ہو اس کا دوسرا نام شرارت ہوتا ہے. اسے رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ مدح صحابہ کرو گے؟ دفاع صحابہ کرو گے؟ انشاءاللہ. جو آخری چکوال میں میرا قائد محترم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ عزم کر رہے اللہ ہماری یہ آواز مدینہ منورہ پہنچا دینا، ابو بکر عمر کے روزوں تک پہنچا دینا، عثمان و علی کے روزوں تک پہنچا دینا، اللہ سوچے مظاہرات کے روزوں تک پہنچا دینا، اصحاب رسول کے روزوں تک پہنچا دینا، اللہ ہماری بات صحابہ کی قبروں تک پہنچا دینا. ربا آج پیغمبر کے ولادت کے مہینے میں ہم سب مل کر یہ عزم کر رہے ہم مدح صحابہ کرتے رہیں گے، ہم دفاع صحابہ کرتے رہیں گے، صحابہ کرتے رہیں گے، صحابہ کرتے رہیں گے. ہماری آواز لگے گی واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، شریف رہنے کی جزاک اللہ. قائد ملت اسلام